بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط نمبر 4 کی طرف۔ کیا ہوا؟ آنے کا بولا اس نے۔ طابہ نے فضا سے آتے ہی سوال کیا۔ کہہ رہا تھا ابھی نہیں آ سکتا، ابھی ایک ضروری کیس پر کام کر رہا ہے۔ فضا بیڈ پر بیگ پھینک کر صوفے پر جا بیٹھی۔ کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کہتا تو ہے، مگر اس کا گریز مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کیا تم نے اس سے فزیکل ہونے کی کوشش کی؟ طابہ کے سوال پر فضا کا دماغ گھوم گیا۔ ہاں کی تھی، مگر کسی کام نہیں آئی۔ آپ میری دادی ہیں، اور دادی اپنے پوتے پوتیوں کو اچھی عقل دیتی ہیں، لیکن آپ… فضا نے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اے لڑکی، دادی ہوں، طبی زندگی اور زمانے کا تجربہ تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ جب میں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی، تم اس کی بیوی بن گئی، تو دیکھنا ساری زندگی عیش سے گزاریں گے، گھر بیٹھ کر کھائیں گے، تم حکم چلاؤ گی۔ پتہ نہیں کب ہوگا یہ سب۔ فضا کو طابہ سے بھی زیادہ جلدی تھی۔ اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر اور فزیکل ہوتی رہ، مگر اپنے جسم پر پورا حق شادی کے بعد دینا۔ فی الحال اس کے جذباتوں کو آگ لگاتی رہنا، تاکہ اس کے من سے تمہیں پانے کی خواہش ختم نہ ہو۔ مرد کبھی بھی عورت کو مکمل حاصل کرنے تک نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اگر عورت کا مل پانا ناممکن ہو تو اسے الزام ٹھہرا کر خود چھوڑ دیتا ہے، مگر تمہیں وہ پا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ یہاں ضرور آئے گا۔ بچے پیدا کرنے کا بول رہا ہے منوس۔ فضا کو اب بھی اس کے بچے والی بات یاد تھی۔ سچ میں؟ طابہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی خوشی فضا کو زہر لگی۔ اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے دادی؟ ارے پاگل عورت، مرد اپنی اولاد اسی عورت کے پیٹ سے چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ بس کریں، وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاؤں گی میں۔ اس میں کیا بھلائی ہے میری کوئی بھلائی نہیں ہے اس میں۔ مجھ سے اپنے بچے کروانے کی بات کرتا ہے، اور میں نے بھی ہاں بول دیا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، میں تو بہت خوش ہوئی ہوں۔ طابہ واقعی بہت خوش تھی۔ تم اس وقت یہ سب اسی لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تم نے حویلی نہیں دیکھی، اس میں رہنے والوں کی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت نہیں دیکھی۔ جس دن تم وہ دیکھو گی، اس چیز کی لت تمہیں لگ گئی، تو تم اس سے کہ ایک نہیں 10 بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ حویلی نہ ہو گئی، کسی راجا کی ریاست ہو گئی۔ فضا نے منہ بنایا۔ کسی راجا کی ریاست سمجھو؟ پتہ نہیں اپنے بچپن سے کیسی مشکل باتیں کرتی ہیں، پتہ نہیں آپ بچپن سے ہی کیسی مشکل باتیں کرتی ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جو بول رہی ہیں میں کر تو رہی ہوں، لیکن اس میں میری کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہاں، بس التمش ہینڈسم اور خوبصورت ہے، پیشے سے ایک وکیل ہے، میرے لیے اچھی زندگی کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور سہولت نظر نہیں آ رہی۔ تم نادان ہو، جو آنے والا وقت نہیں دیکھ پا رہی۔ طابہ بس اس کی سوچ پر افسوس ہی کر گئی۔ بابا، مجھے شادی کرنی ہے۔ خادم بلوچ کے کمرے میں آ کر اس نے جو بات بولی، خادم بلوچ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بس بابا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ناظرین کے مقدر میں میرے بچے پیدا کرنا نہیں ہے، اسی لیے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات تم مجھے کچھ دن پہلے نہیں بول سکتے تھے؟ اب میں اس کیس میں مصروف ہوں۔ اس کیس کا مجھ پر کتنا پریشر ہے تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ اگر اس طرح میں تمہاری شادی میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے دشمن جیت جائے۔ خادم بلوچ کو اس کی دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ صرف اس بات کا تھا وہ کن حالاتوں میں آ کر شادی کا بول رہا تھا۔ بابا، میں کوئی تام جھام کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خالہ زاد کی بیٹی شبانہ کو بیاہ کر لے آئیں۔ خالہ نے پہلے بھی بولا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہیں، لیکن میری شادی نازلین سے ہو گئی، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئیں، لیکن اب مجھے دوسری شادی کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کر کے میرا نکاح کر دیں۔ آج ہی اگر نکاح ہو گیا تو آج ہی میں اپنے کام بھی کر دوں گا، اپنے وارث کو لانے کے لیے میں خود فکر مند ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، اچھا ہوا تم نے صبح بتا دیا۔ حاجرہ، تم اپنی بہن کو بلا لاؤ، ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن کو بلا لیتی ہوں۔ حاجرہ نے مشکوک نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں شاکرہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ بلوچ حویلی میں موجود تھی۔ خادم بلوچ نے مبشر کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ شاکرہ تو جیسے اپنی بیٹی شبانہ کو مبشر سے بیاہنے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی، نکاح کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ارے بھائی صاحب، میں تو پہلے بھی اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دینے کے لیے تیار تھی، آپ نے ہی گھر کی بیٹی کو چھوڑ کر اس نازلین کو بیاہا۔ مانا کہ نازلین رنگ و روپ میں میری بیٹی سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن میری بیٹی بھی کچھ کم نہیں ہے۔
ہاں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، شاید سب کچھ ایسے ہی طے ہونا تھا۔ اب آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں، میں مولوی صاحب کو بلا لیتا ہوں۔ ہمیں جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے سے بیاہ دیں، یہی کافی ہے۔ ارے میری نہیں، اب تو یہ آپ کی بیٹی ہے، شاکرہ لگاوٹ سے کچن میں کھڑی نازلین اپنی قسمت پر ہنستی۔ بہت اچھا صلہ مل رہا ہے میری وفاداریوں کا یا خدا، امید کرتی ہوں میرا یہ صبر رائے گاہ نہیں جائے گا۔ مبشر نے اپنا کیا سچ کر دکھایا۔ اس نے بولا تھا کل اس کے سر پر سوتن آ جائے گی، اور آج واقعی اس کے سر پر سوتن آ گئی تھی۔ نازلی کا سارا سامان اس کے کمرے سے نکال کر آؤٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا۔ اب اس کی جگہ مبشر کے کمرے کے بجائے آؤٹ ہاؤس میں تھی۔ مبشر کے کمرے پر اب شبانہ کا راج تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، جیسے مبشر کی یہ پہلی شادی ہو۔ جلدی جلدی میں بھی سارے نظام پورے کیے گئے تھے۔ شبانہ کو قیمتی جوڑے میں خوبصورت میک اپ سے راستہ کر کے مبشر کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، اور مبشر تو آج ایک نئی لڑکی سے باہمی ملاقات کا سوچ کر ہی بے حد خوش تھا۔ روزانہ نازلی کے وجود سے کھیل کر شاید وہ تھک گیا تھا، اسی لیے آج بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ آج مزہ آئے گا۔ کمرے میں داخل ہوتی مبشر نے دروازہ بند کر لیا۔ میری جان، میری جان، میری جان، شبانہ کو بیڈ سے ہی اپنی گود میں اٹھا کر اس نے گول گول گھما دیا۔ ان دونوں کو کھلکھلانے کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ ارے آہستہ ہنسو مبشر، اگر کسی نے سن لیا تو ہم دونوں پر شک کرے گا۔ ارے آج کی رات ہمارے کمرے کے آس پاس بھی کوئی نہیں آئے گا، آج تو ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہے۔ اگر آج بھی ہم کھل کر نہ ہنسے، کھل کر اپنی زندگی کو نہ جیا تو ساری زندگی ترستے ہی رہ جائے گی، اور میں اپنے دل میں کوئی حسرت نہیں پالنا چاہتا۔ تمہاری باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، بڑی منتوں مرادوں کے بعد یہ رات آئی ہے، ورنہ تمہاری اور میری محبت کی داستان شاید ادھوری رہ جاتی۔ ہاں، نازلین سے شادی کرنے سے پہلے میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن خاندان والوں نے جب میری شادی اس سے کروا دی تو تم سے ہر رابطہ توڑنا پڑا۔ مگر جب بابا نے بولا کہ وہ میری دوسری شادی کروا سکتے ہیں، تب میں نے دوبارہ تم سے رابطے بڑھائے، اور تم بھی میری محبت میں گرفتار تھی۔ اسی لیے میں نے لوہا گرم دیکھ کر ہتھوڑا مار دیا، اور آج دیکھو ہم دونوں ایک ہو گئے۔ کیا تمہیں اس نازلین سے ایک پل کے لیے بھی محبت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ شبانہ اس کے قریب آئی۔ بالکل بھی نہیں، وہ ایک پاگل، ڈرپوک، بیوقوف لڑکی ہے، جو کسی کام کی نہیں ہے، کسی فیض کی نہیں ہے، صرف گھرداری کے علاوہ اسے شور خوش کرنا آتا ہی نہیں۔ شبانہ کو نازلی کے 2 روپے والی اہمیت سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی باتیں چھوڑ کر آج اپنی بات کرو۔ اس نے شبانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے ساتھ لگایا۔ اپنی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری مرضی چلے گی، 2 جسم آج ایک جان ہوں گے۔ میں وہ پہلی عورت کہلاؤں گی جو تمہارے بچے کو جنم دے کر اس حویلی کی مالکن بنے گی۔ ہماری محبت امر ہو جائے گی۔ شبانہ پرجوش جی۔ تو میری جان، یہ عمل ایسے تو پورا نہیں ہوگا، کچھ لینا اور دینا پڑے گا۔ مبشر کے میں نے خیر جملے پر وہ کہکا لگا کر ہنسی۔ فکر مت کرو جانے من، میں تمہاری بورنگ بیوی کی طرح نہیں ہوں، لے لوں گی، دے بھی دوں گی۔ آج رات پر پور انداز میں گزاری جائے گی۔ زندگی کا مزہ آج دوبالا ہوگا، تو پھر اتار دو یہ فرضی پردے اور اپنے حسن کا دیدار نصیب ہونے دو اپنے دیوانے کو۔ تمہاری جوانی کے 2 گھونٹ لگا کر میں سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کے درمیان اور بھی مذاکرات چل رہے تھے۔ کمرے کے باہر کھڑی نازلی کی برداشت جواب دے گی۔ اوہ، تو اصل معاملہ یہ ہے۔ حاجرہ نے اسے دودھ کا گلاس دے کر بھیجا تھا، مگر اسے یہاں آ کر پتہ چل رہا تھا اس کے ماتھے پر صرف سوتن کا لیبل نہیں لگا، بلکہ بے وفائی کا داغ بھی چسپاں ہو چکا ہے۔ مبشر بلوچ، تم مجھ پر سوتن لے آئے، یہ میں نے برداشت کر لیا، لیکن تم نے سوچ سمجھ کر مجھ سے بے وفائی کی ہے، چالیں چلیں۔ میری محبت اور تابعداری میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ تمہیں اس کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ ایک پل کے لیے میں اپنی ذلت اور رسوائی تو بھول سکتی ہوں، مگر دھوکہ دہی، فریب، بے وفائی ہرگز نہیں۔ تم میرے شوہر ہو، آج کے بعد مجھے یہ بات بھول جائے گی۔ یاد رہے گا صرف اتنا کہ آج کے بعد تم سے فریب کا تعلق ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان دونوں کی رات رنگین تھی۔ میں کیوں تمہارا لباس اتاروں؟ شبانہ کے نخرے عروج پر تھے۔ مبشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 2 منٹ میں ہی شبانہ کو اپنے سامنے برہنہ حالت میں کھڑا کر کے اب وہ للچائی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
وہ بھی خوبصورت تھی، مگر نازلین کی بات الگ تھی۔ چلو اب تم بھی میرے سامنے پوری طرح آ جاؤ۔ شبانہ نے اس کی شرٹ نکال کر پینٹ کی زپ کھولی تو دونوں قدرتی پردے میں ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو گئے۔ شبانہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے آ لپٹے، ایک دوسرے کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو جانا چاہتے تھے۔ وہ اس کے سینے کو دانتوں کی مدد سے کاٹنے لگا۔ آگ دونوں طرف برابر کی لگی تھی۔ میرا بچہ پیدا کرنا شبانہ، میں اپنا بچہ تم سے چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنی پوزیشن سیٹ کی۔ شبانہ نے اسے روکا، ایک منٹ، اگلا قدم اٹھانے سے پہلے یہ جان لو میں تمہارا بچہ ضرور پیدا کروں گی، مگر اپنے بچے پر ستیلی ماں اور اپنے سر پر سوتر نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی شرط پر وہ ایک لمحہ رک گیا۔ فیصلہ تمہارا ہے مبشر، محبت، وارث اور سکون بھری زندگی یا پھر وہ بانجھ عورت، بے اولاد اور بے سکونی والی زندگی۔ وہ کچھ سوچ کر ایک ہی جھٹکے میں اس کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ شبانہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ مبشر نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں میں دبوچا۔ آہستہ چیخو، یہ کوئی ویرانہ نہیں حویلی ہے، یہاں پر ہر کوئی اس وقت جاگ رہا ہوگا۔ اس طرح چیخ کر سب کو نہیں جگاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں درد ہوتا ہے، پھر بعد میں مزہ آتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں دھیرے دھیرے کر رہا ہوں، تمہارا پہلی بار ہے اسی لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور وہ اپنے کہے مطابق کچھ وقت کے لیے آہستہ کرتا رہا اور پھر اپنا عمل تیز کر دیا تو شبانہ کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگیں۔ جوش و خروش میں اپنا عمل تیز کرتی ہوئی وہ شبانہ کے چہرے کی تکلیف دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخرکار ہماری محبت کو منزل ملنے والی ہے۔ میرا بچہ پیدا کر کے تم یہ ثابت کر دو تم ہر طرح سے نازلی سے بہتر ہو۔ جب میرا بچہ تمہارے پیٹ میں آئے گا تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ وہ واقعی بانجھ ہے۔ اس کے بعد میں اسے طلاق بھی دے دوں گا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں میرے بچے کی ماں بننا ہوگا۔ اس کے بعد میں اور تم، اس کا وجود بھی ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ میں تمہارے بچے کو پیدا کروں گی اور بہت جلد پیدا کروں گی۔ مجھے یقین ہے آج رات کی ملاقات کے بعد میرے پیٹ میں حمل ٹھہر جائے گا اور اس کے بعد مجھے تمہاری رانی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ اگر کسی کی دنیا اجڑی تھی تو نازلین تھی۔ اس کے پورے وجود پر کسی کی نرم گرم سانسیں دھیرے دھیرے رقص کر رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کی خوشبو کو بھرپور شدت کے ساتھ اپنے اندر اتار رہا ہو۔ کسی کے دہکتے ہونٹوں کی سرسراہٹ اسے اپنے ناک کے نیچے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسے اپنے نابک میں انگلی گھومنے کا احساس ہوا۔ وہ بے چین ہو اٹھی۔ سخت کھردرے ہاتھوں نے اس کی ملائم رانوں کے طواف شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دونوں ہاتھوں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان آ کر کچھ فاصلہ قائم کیا اور پھر اسے اپنی گہرائیوں میں ہلچل محسوس ہوئی۔ چند لمحوں بعد ہی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے وجود کے دو حصے کر کے زبردستی اس کے وجود میں داخل ہو گیا ہو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پورے وجود کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو نازک بدن پر لباس قائم تھا۔ وہ خود بھی سلامت تھی۔ آس پاس کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس نہ تھا، مگر وہ خواب میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ تمہارے ہونے کا احساس ہی نہیں، خیال بھی جان لیوا ہے۔ التمش بلوچ، کاش کہ تم زندہ نہ ہوتے تو میری زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی۔ ساوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی نازلین اس کے کمرے میں آئی تو وہ حیرت سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ اس وقت دوبارہ میرے کمرے میں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی اس بات کو لے کر بہت غصہ کریں گے۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئی تو نازلین زخمی سا مسکرائی۔ اب وہ غصہ نہیں کریں گے، تمہارے بھائی کی دوسری شادی ہو چکی ہے۔ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں تمہارے آس پاس ہی رہا کروں گی اور کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھائی نے صرف وارث کے لیے دوسری شادی کی ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ سے ہی محبت کرتے ہیں، لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ اس کی معصوم سوچ پر وہ بس مسکرا سکی اور ساوری کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کاش کہ تمہاری باتوں میں سچائی ہوتی، مگر تمہاری باتوں کا تو میں بھرم بھی نہیں رکھ سکتی۔ مایوس نہ ہوں، میں جانتی ہوں یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اپنی سوتن شاید کوئی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن آپ کو ہمت کرنی ہوگی۔ یہ خاندان ایسے ہی چل رہا ہے، اب تو ہم اس میں رہنا سیکھ چکے ہیں۔
اس لیے ہمیں ہر قدم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب میری زندگی بھی نہ جانے کون سا موڑ لے گی، لیکن مجھے یقین ہے وارث آ جانے کے بعد آپ کا اس گھر میں مقام بلند ہو جائے گا۔ وہ اپنا غم بھول کر اسے دلاسے دے رہی تھی۔ نازلی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی 18 سال کی نہیں تھی، مگر اس کی باتیں 20-25 سال لڑکی والی تھی۔ ساوری، میں آج تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں، کیا تم مجھے دو گی؟ اگر تم نے کبھی مجھے اپنی بہن مانا تو میں امید کرتی ہوں تم مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب بات پر ساوری نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اپنی باتوں کا مطلب بھی سمجھاؤں گی، لیکن پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو تم انکار نہیں کرو گی۔ اگر میرے بس میں ہوا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ ساوری نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر وعدہ دیا۔ میں چاہتی ہوں تم التمش بلوچ کا بچہ پیدا کرو۔ ساوری نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل تک وہ اس کے ساتھ بہت ہمدرد تھی، مگر آج وہ اسے بول رہی تھی کہ التمش بلوچ کے بچے پیدا کرو۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ بھی اس کے جیسا سوچتی ہیں؟ نہیں، میں اس کے جیسا نہیں سوچ رہی، بس یہ میری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دو۔ میں پہلی اور آخری بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم اس کا بچہ پیدا کرو، لیکن آج کے بعد میں بھی چاہتی ہوں تم اس کے بچے کی ماں بنو۔ اس خاندان کا وارث تمہارے پیٹ سے آنا چاہیے، یہی سب کے لیے اچھا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں تم اس کے بارے میں سوچو گی۔ اگر تم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا تو تمہیں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ یہی تمہارا مستقبل ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ میرا اس میں کوئی مستقبل نہیں، بلکہ وہ تو مجھے عبرت کا نشان بنانے کے لیے مجھ سے بچہ چاہتا ہے۔ وہ بلوچ خاندان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنی محرومیوں کا۔ لیکن اتنا یاد رکھو، مجھے یقین ہے وہ تم سے کبھی بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ اس کے کچھ اصول ہیں اور ان اصولوں کو وہ ہمیشہ فالو کرتا ہے۔ تم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو وہ تم سے بھی کبھی بدلہ نہیں لے گا۔ میں چاہتی ہوں تم پورے دل سے اس بچے کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ بھابھی، مجھے لگتا ہے آپ نے اپنی سوتن کا غم دل پر لے لیا ہے، اسی لیے آپ بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ ساوری کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ صاف صاف لفظوں میں مجھے میری اہمیت جتا چکا ہے، اس کے بعد بھی میں کوئی غلط فہمی پالوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم مجھے غلط سمجھ سکتی ہو، لیکن تمہارا برا نہیں چاہتی۔ میں نے جو بولا ہے اس کے بارے میں ضرور سوچنا، اور اب تم سو جاؤ۔ خواب اس کے دیکھنا چھوڑ دو، وہ خوابوں میں آ کر تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی کرے گا تمہارے ساتھ تمہارے ہوش و حواس میں کرے گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ساوری کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایک امید تھی کہ ساوری اس کی باتوں کو ضرور سمجھے گی، مگر وہ بھول گئی۔ دونوں کی حالت بھلے ایک جیسی تھی، مگر ساوری کو زندگی کا اتنا تجربہ نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی بچی تھی۔ ایک کمرے میں دو نفوس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، جن کے سینے میں ایک ہی جذبہ تھا، بلوچ خاندان کی بربادی۔ اب وہ وقت ہے، ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو ہمارے برسوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنی 4 آنکھیں کھول کر رکھنا۔ حویلی میں چھوٹی سی بھی نقل و حرکت ہو اس کے بارے میں مجھے بتانا، تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کوئی ہم سے ہماری جائیداد لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ آج تک ہمارے ہاتھوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آج بھی نہیں ہوگی۔ تم بے فکر رہو۔ جب تک میں ساری جائیداد کا مالک نہیں بن جاتا تب تک میں بے فکر نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یقین ہے ساری جائیداد ہمارے نام ہوگی، کیونکہ وصیت میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وصیت کو اپنے انداز میں موڑنا میرا کام ہے۔ اس وصیت کے مطابق ہی میں اس پوری جائیداد کا وارث کہلاؤں گا۔ اس کے بعد میرا گھرانہ اس شان و شوکت کا حقدار ہوگا جو انہیں بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی۔ خالد، آپ کا بھائی وارث کے لیے اس قدر کوشش کر رہا ہے، اگر واقعی ان کے ہاں کوئی پوتا پوتی ہو گئی تو ساری جائیداد کے وہ حقدار کہلائیں گے اور ہم ان کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ عائشہ نے منہ بنا کر اپنی پریشانی ظاہر کی۔ فکر مت کرو، ایسا نہیں ہوگا، ہو جائے گا۔ ابھی ان کے ہاتھ میں صرف باغ دوڑ ہے، تبھی ان کے مزاج نہیں ملتے۔ جب قانونی طور پر مالک ہو جائیں گے تب تو ہمیں کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھیں گے۔ مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کا باپ آپ سے پیار ہی نہیں کرتا تھا، ورنہ یوں جائیداد کسی ایک کے نام کر کے نہ جاتا۔ زیادہ مت سوچو عائشہ، وقت آنے پر میں بازی پلٹ دوں گا۔ عائشہ نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ایسا کیا کریں گے آپ؟ یہ بلوچ حویلی ہے، یہاں اتنے راز دفن ہیں کہ انہیں سلجھاتے لوگوں کی اپنی زندگیاں الجھ جائیں گی۔ ہم اس وقت خاموش تماشائی بنے رہیں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔
کیونکہ ہم خاموش رہ کر بھی اپنا کام بھرپور انداز میں کر رہے ہیں۔ اس نے میل خیز نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ جب تک میں ہوں جیٹ جی کا یہ خواب تو پورا نہیں ہوگا، تو بس پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور وقت آنے پر میں ایسی مات دوں گا کہ بھائی کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور ان کی ہستی خاک ہو جائے گی۔ ان کے گناہوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خالد کی آنکھوں میں کئی منظر گردش کر گئے جو بہت تکلیف دہ تھے۔ 22 سال کا شان اس وقت اپنے روم میں موجود خوبصورت بیوی کے حسین سراپے کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت ایک باریک سی نائٹی میں ملبوس قہر برسا رہی تھی۔ وہ ایک 19 سالہ لڑکی تھی۔ دونوں کا ہفتہ پہلے سادگی کے ساتھ نکاح کروایا گیا تھا اور آج رخصتی ہو گئی۔ اب دونوں کے دل ایک دوسرے کی قربت کے لیے مچل رہے تھے۔ شان اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا۔ بلیک کلر کا یہ جالی دار لباس حسین وجود کے نشیب و فراز چھپانے میں ناکامیاب تھا۔ گہرا گلا جس میں سینے کے باہر آنے کو مچل رہے تھے اور آدھے سے زیادہ باہر آ چکے تھے، کیونکہ درمیان میں بس ایک ڈوری کا سہارا تھا۔ اگر یہ کھول دی جاتی تو مکمل حسن کے یہ پیالے چھلک کر باہر آ جاتے۔ تھائی سے تھوڑا نیچے تک آتی جالی دار پلو جو چکنی خوبصورت ٹانگوں کے کسی بھی حصے کو چھپانے میں ناکامیاب تھا، بلکہ وہ تو گہرائیوں کا بھی حساب لگانے میں بھرپور کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ اس پردے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اریبہ کے سینے کے درمیان بندھی ڈوری کو کھولنا چاہا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پہلے مجھے منہ دکھائی دو۔ کاندھے تک آتے بالوں کو جھٹکا دے کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا، اور بس یہی شان کا صبر جواب دے گیا۔ بھاری پشت کے ابھار جو واضح ظاہر ہو رہے تھے، اس نے دونوں ابھاروں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا چاہیے جان؟ چاہیے تو بولو، حاضر کر دوں۔ دونوں ہاتھ اس کی پشت کو سہلا رہے تھے اور ہونٹوں سے وہ اس کی گردن چھونے لگا۔ جان نہیں، سونے کے وہ کنگن چاہیے جو مجھے پسند آئے تھے۔ تم نے اگر وہ خرید کر رکھے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آج روزہ رکھ لو۔ وہ اسے خود سے پرے دھکیل کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ اگر کنگن دوں تو؟ وہ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کر اس کے ہونٹوں پہ جھکا۔ اریبہ نے اپنے دلکش سراپے کی طرف آنکھوں سے اشارہ دیا۔ پھر سب کچھ تمہارا۔ وہ میل خیز انداز میں مسکرایا۔ بہتر ہے۔ ایک جھٹکے میں اٹھ کر وہ سونے کے کنگن الماری سے نکال کر لے آیا۔ سرخ رنگ کی خوبصورت مخملی ڈبیا میں بھاری سونے کے خوبصورت کنگن رکھے تھے، جنہیں دیکھتے ہی اریبہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوہ خدا، یہ تو میرے لیے خرید لائے۔ اصلی ہے نا، یا پھر ان کی نقل بنوا لی ہے؟ نہیں میری جان، یہ بالکل اصلی ہیں، میری طرح۔ فوراً اس نے کنگن اپنی کلائی کی زینت بنا لیے۔ خوبصورت ہیں، اچھے لگ رہے ہیں مجھے، بہت اچھے لگے ہیں، واقعی خوش ہو گئی۔ اب مجھے میری منہ دکھائی دو۔ شان کی ڈیمانڈ پر وہ مسکرائی۔ کنیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کر لیں وصول، اس کی صرف اجازت دینے کی دیر تھی۔ شان نے اسے اوندا لیٹا کر کمر پر بندھی ڈوری کھول دی اور بھاری پشت کو مٹھیوں میں سمانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اریبہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو نا گناہ ملتا ہے۔ وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ اریبہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو چھوا، اور یہاں سے ان کی رات کا سفر شروع ہو گیا۔ بے لباس ہو کر وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود کو لپٹے چمچاڑ رہے تھے۔ جذبات وقت کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ دونوں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ کمرے میں آہوں اور مدہوش سسکیوں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ شان نے آخری مرحلہ طے کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں کو کھولا۔ اپنی پوزیشن سیٹ کرنے سے پہلے اریبہ کے مزے میں مست وجود کو دیکھا، پھر اپنی آنکھیں بند کی تو اپنے باپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ آج کی رات مکمل کرو، اپنی بیوی سے ہر طرح کا رشتہ قائم کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں حد درجہ مشقت کرنی پڑے، مگر پورے مہینے تم اپنی بیوی سے جدا نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا، اس مہینے تمہیں جو چاہیے ملے گا، مگر مہینے کے آخر میں مجھے جواب مثبت چاہیے، انکار کی گنجائش نہیں۔ اپنی نسل اس کے وجود میں منتقل کرو۔ ایک دن میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، مگر تم مجھے دوبارہ فون ہی تب کرنا جب خوشخبری آ جائے۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ابو، شاہ نے تابعداری کے ساتھ جواب دیا۔ ان لمحات کو یاد کر کے اس کے وجود میں ایک عجیب سی انرجی آ گئی، اور ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کے نازک وجود کو چیرتا ہوا روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ ایسے حملے کے لیے وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ ایک بلند و بانگ چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ آنکھیں ابل کر باہر آنے کو ہو گئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ رونے لگی۔ شاہ نے غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
دل چاہ رہا تھا اس کی چیخو پکار پر تماچا دے مارے۔ ایسے موقع پر اسے اریبہ کا یوں شور مچانا اچھا نہیں لگا، مگر کچھ سوچ کر اس نے اریبہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پیٹ پر لگایا۔ میری جان، تم نے ہی کہا تھا سب کچھ میرا، میں اپنا حق وصول کر رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو برداشت کرو۔ جیسے کنگن لے کر تم خوش تھی ویسے ہی اس عمل میں بے حد خوش ہوں۔ دل تو چاہتا ہے ساری رات میں تم میں سمایا رہوں۔ اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر کے اب اریبہ کے ہونٹوں کو چومنے لگا، ساتھ ہی دھیرے دھیرے اپنا عمل کو بھی شروع کر دیا۔ اریبہ کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی، مگر شانت اس وقت بہرا ہو گیا تھا۔ ایک جنون اس کے سر پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے وہ اپنے عمل کو تیز کرنے لگا۔ اریبہ کی جان نکلنے والی تھی، وہ بری طرح سسک رہی تھی، بیجا شدت پر مچکولے کھا رہا تھا۔ آخرکار قطرہ قطرہ کر کے اس کی روح میں اتر کر وہ پرسکون ہو کر اریبہ کے برابر لیٹ گیا۔ اریبہ ابھی بھی ہانپ رہی تھی۔ شاہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر پانی یا جوس پی کر آرام کر لو، ہم تھوڑی دیر بعد پھر شروع کریں گے۔ میں تھک گئی اور ہمت باقی نہیں رہی۔ اریبہ کے جواب کو اس نے سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ تمہاری مرضی، مگر کچھ وقت بعد اگر کمزوری محسوس ہو تو مجھے الزام مت دینا۔ وہ چادر اوڑھ کر سو گیا، مگر اریبہ کو حیرت ہوئی، پھر خاموش ہو گئی۔ آج ان کی سہاگ رات تھی، بھلا آج کی رات کوئی مرد بہانے کب سنتا ہے۔ خاموشی سے اٹھ کر اس نے انرجی ڈرنک لیا اور واقعی 3 – 3.5 گھنٹوں کے بعد شاہ دوبارہ اس کے وجود کو زیر کرنے میں کوشاں ہو گیا۔ پچھلی سنوائی میں کیس کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی خادم بلوچ اپنے دل کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سب کے مطابق اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مگر یہ التمش اور عدنان کے سوا چند لوگ ہی جانتے تھے یہ جھوٹ ہے۔ سب سوچا سمجھا ڈرامہ ہے۔ التمش نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نے داد دی، بہت اچھا کھیل گئے چاچا جی۔ خادم بلوچ بھی طنزیہ مسکرایا، آنکھوں میں چیلنج واضح نمایاں تھا۔ تو تم کل کے بچے ہو اور تم تو کل کے بچے ہو، ہم اس کھیل کے پرانے کھلاڑی، تمہارا یہ کیس ساری زندگی خواری بن جائے گا۔ التمش نے ان کی آنکھوں کا پیغام پڑھا تو مسکرایا، ایسا نہیں ہوگا، آپ کھلاڑی ہوں گے، مگر مجھے اپنا استاد تصور کریں۔ اگلی بار انشاءاللہ آپ کو بھرپور ٹکر کا جواب ملے گا۔ التمش بیٹا، پچھلے 17 دنوں سے تم یوں ہی ہر وقت مصروف رہتے ہو۔ بچہ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ اپنی ماں کو۔ زنارہ کو اپنے بیٹے کی بے حد فکر تھی۔ نہیں، وہ بس کیس کو لے کر تھوڑا پریشان ہوں۔ کیس کا نام سنتے ہی زنارہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ میں نے بولا تھا نا، ان لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ تمہیں یہ بات نہ جانے کب سمجھ میں آئے گی۔ میں جانتا ہوں ماں، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، لیکن پھر بھی میں ان سے الجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ برسوں پہلے وہ آپ سے الجھ گئے تھے۔ وہ اگر حق پر ہوتے تو میں انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن وہ حق پر نہیں ہیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تربیت آپ نے ہی مجھے دی ہے۔ مگر میں نے تمہیں یہ بھی سکھایا ہے، جہاں خاموش رہنے میں بہتری ہو وہاں خاموش رہ جانا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں ماں، 24 سالوں سے آپ خاموش ہیں، کیا بہتری آئی؟ نہیں آئی نا، پھر آپ مجھے کیسے خاموش رہنے کا بول سکتی ہیں؟ زنیرہ چند پل کے لیے لاجواب ہو گئی۔ مگر مجھے لگتا ہے تم جس بنیاد پر یہ کیس لڑ رہے ہو وہ بنیاد ہی کمزور ہے۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ جس دن آپ حقیقت سے واقف ہو جائیں گی، اس دن آپ کو میں غلط نہیں لگوں گا، اور یہ دن بہت جلد آئے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں اور میرا بیٹا ہر جگہ صحیح ثابت ہو، لیکن مجھے کبھی بھی دولت کا لالچ نہیں رہا۔ زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ محبت ہوتی ہے، اگر وہ ہمیں مل جائے تو دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک دن تمہیں یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی التمش۔ میں جانتا ہوں ماں، محبت بہت بڑی دولت ہے، لیکن محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اگر کہیں محبت ہے تو وہ صرف آپ اور مجھ میں ہے۔ آپ کا مجھ سے لگاؤ، آپ کا مجھ سے پیار، دنیا میں محبت کا بس یہی روپ ہے، ایک ماں اور بیٹے کی محبت، اس کے علاوہ ہر روپ جھوٹ ہے۔ میں اس کیس پر محنت کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے مجھے کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ مجھے میری ماں کا وقار واپس لانا ہے۔ مگر پچھلے 17 دن سے تم اچھی طرح کھا پی بھی نہیں رہے، ہر وقت باہر رہتے ہو، جب گھر آتے ہو تو اپنی ان بڑی بڑی کتابوں میں سر دے کر بیٹھے رہتے ہو۔ زنیرہ کو بس اس کی فکر تھی، تبھی وہ پریشان تھی۔ جب ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تیاری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جس کے لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ پچھلی بار میری تیاری تھوڑی کمزور تھی، اس وجہ سے مخالف پارٹی جیت گئی۔
لیکن اس بار میں بھی پورے ہتھیار لے کر جاؤں گا اور ایسا وار کروں گا کہ سامنے والے کو تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ استغفر اللہ، التمش کس طرح کی باتیں کرنے لگے ہو؟ عزت کے ساتھ آ کر کھانا کھاؤ اور پھر وہ سکین کی نیند لو، ورنہ پٹائی لگاؤں گی۔ وہ اسے کان سے پکڑ کر چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ کھانا کھا کر وہ بستر پر آ گیا۔ بہت جلد یہ وقت بدل جائے گا۔ چھت کو گھور گھور کر وہ آنے والے وقت کے تانے بانے بن رہا تھا۔ آنکھیں گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھیں۔ تبھی اس کی نظر کنڈی پر لٹکے اپنے کپڑوں کے ساتھ لٹکی جھولتی ٹائی پر پڑی۔ ساوری، معصوم سا خوبصورت چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ انابی ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ 18 دن ہو گئے ساوری، تمہارے وجود سے بے خبر ہوں۔ آنکھیں بند کرتی اس کا مہکتا وجود حواسوں پر سوار ہو گیا۔ دلکش وجود کی رعنائیوں کو پیچو خم، سحر انگیز گہرائیاں، دل نشیں خمار آلود وجود بھلا کب بے خبری کے قابل تھا۔ کل دوبارہ کیس کے لیے جاؤں گا، مگر اس کے تمہاری باہوں کے آثار درکار ہیں، اس کے لیے تمہارے باہوں کے آثار درکار ہیں۔ التمش کے وجود میں بے چینی مٹنے لگی۔ دل ہمک ہمک کر اس کے آغوش میں جانے کے لیے تڑپنے لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ تکان کے باوجود یہ بستر سے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں ساوری، تمہارے وجود سے اپنی تڑپ مٹانے، تمہاری سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیلنے، تمہارے نرم و ملائم وجود کو خود میں سمیٹنے اور تمہاری روح کی گہرائیوں میں اترنے۔ ان دنوں بہت سکون سے سوئی ہوگی۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس وجود پر میری محبت کے نشان۔ وہ اپنی بلیک ہوڈ والی جیکٹ اٹھا کر پچھلے حصے کی جانب سے ہوتا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے ڈگ بھرتا جب آؤٹ ہاؤس کے سامنے سے گزرا تو ناظرین نے ایک کالا سایہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکل ایک سائے کے پیچھے گئی تو وہ سایہ ساوری کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بنا اس کا چہرہ دیکھے سمجھ گئی یہ التمش بلوچ ہے۔ کچھ سوچ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دنوں کی طرح آج بھی نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ یا اللہ، ساوری کے پیٹ میں التمش کے اولاد کا ٹھہراؤ کر دے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے دعا مانگی۔ وہ اس وقت شاور لے کر باتھ گاؤن میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ 18 دنوں سے وہ اسے تنگ کرنے نہیں آیا تھا۔ ساوری خوش تھی۔ اپنے باتھ گاؤن کی ڈوریاں کھول کر آئینے میں اپنے دلکش وجود کو دیکھا، جہاں اس کا دیا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ روم پہلے کی طرح بے داغ و شفاف ہو گیا تھا۔ جس طرح میرے وجود پر تمہارا کوئی نشان باقی نہیں ہے، میں اپنی روح سے بھی تمہارے نشانات مٹا دوں گی۔ مسکرا کے اس نے دل میں جو عہد کیا تھا، اس کے بعد وہ سکون کی نیند سو جانا چاہتے تھے۔ ڈوریاں باندھ کر جیسے ہی وہ بیڈ پر جانے لگی، دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑی، لیکن اپنے سامنے التمش بلوچ کو دیکھ کر وہ آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں۔ آپ خوبصورت ہونٹ ہلے اور التمش کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گئے۔ چلے جائیں یہاں سے، کوئی آ گیا تو دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ کچھ دنوں میں اس نے اپنے اندر جو ہمت جمع کی تھی، اسے ہی کام میں لا کر وہ گویا ہوئی۔ التمش نے بھویں اچکا کر اس کی ہمت کو داد دی اور دروازہ لاک کر کے اس کے سر پر آ گیا۔ اپنے اتنے قریب اسے پا کر ساوری کی ساری ہمت رفو چکر ہو گئی۔ آگے بڑھ اس نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کچھ دیر وہ اس کے وجود کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا۔ بالوں سے شیمپو کی تیز خوشبو آ رہی تھی، مگر نازک وجود سے بھینی بھینی باڈی لوشن کی خوشبو التمش کی روح کو بھی معطر کر گئی۔ میری یاد آئی، نرم آواز میں کہتا وہ ساوری کا حوصلہ بڑھا گیا۔ نہیں، شکر کر رہی تھی کہ آپ نہیں آئے۔ وہ مسکرایا۔ مطلب یاد کیا تھا؟ میری قربت کے لمحاتوں نے بے حد بے چین رکھا ہوگا۔ وہ اب اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ساوری نے یکدم نظریں چرائیں۔ یہ سچ تھا نا؟ نہ چاہ کر بھی اسے التمش یاد آیا تھا۔ آپ خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کی باتوں کا اثر لیے بغیر ساوری کا رخ آئینے کی طرف موڑا اور اس کے سر پر تھوڑی رکھ کر مضبوط بازو کا سہار کمر کے گرد باندھا۔ آج بڑے دنوں بعد ہم ایک ہوں گے۔ کیا ان دنوں تم میرا اپنے وجود پر حق بڑھانے کا مقصد بھول تو نہیں گئی؟ اس کی بات پر ساوری کا حلق تک خوش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارا یاد کروا دوں گا، مجھے سب یاد ہے اور میں کچھ نہیں بھولی۔ مگر آپ، شہادتی انگلی اس کے نازک ہونٹوں پر رکھ کر سخت لہجے میں مزید بولنے سے باز رکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم خود سر ہو گئی ہو، مگر میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران ہوئی۔ التمش نے اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھول کر ایک ہی لمحے میں اسے اپنے سامنے قدرتی لباس میں لا کھڑا کیا۔
وہ یکدم خود میں سمٹ گئی، آنکھیں زمین پر ایسی لگیں کہ اٹھنے سے انکار کر دیا۔ التمش نے ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کے اوپر اٹھایا اور پھر انابی ہونٹوں کے نازک گلابی ہونٹوں سے ملاپ جاری ہو گیا۔ اتنے دنوں کی طرح جب وہ قطرہ قطرہ کر کے اس میں انڈیلنے لگا، اس کی سانسوں کو معطر کر کے گلابی لبوں کی نرمائی اپنے اندر جذب کرنے لگا تو ساوری کا وجود بے جان سا ہو گیا۔ التمش نے اسے کمر سے پکڑ کر کھڑا رکھا۔ جب وہ پوری طرح بے حال ہو گئی، سانسیں اکھڑی، دھڑکنیں تیز ترین ہو گئیں، آنکھوں سے بنا رکے آنسو جاری ہو گئے تو ہلکا سا دھکا دے کر اس نے ساوری کو بیڈ پر گرا دیا۔ اپنے وجود سے ہر پردہ اتار کر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ ساوری کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بے ترتیب بہنے لگے۔ وہ اپنا وزن اس کے وجود پر ڈالتا ہوا صحرائی دار گردن پر جھکا، وہاں سے اپنی تشنگی مٹانے کی شروعات کی۔ بے چین لب مسلسل گردن کا طواف کرتے، جب جذبات حد سے زیادہ بھڑک جاتے تو وہ دانتوں سے اسے کاٹ کر اپنی تشنگی مٹانے کی کوشش کرتا۔ دل میں جذبات کا سمندر بھڑک اٹھا تھا، کھردرے ہاتھ ملائم وجود کا طواف کر رہے تھے۔ ایسا کوئی حصہ باقی نہ تھا جہاں اس کے ہاتھوں نے رسائی حاصل نہ کی ہو۔ دونوں ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ ساوری نے اپنے پاؤں اکڑا لیے، اس کے سینے پہ اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ ایک خمار تھا اس کے وجود میں جو التمش کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کے گداغ سینے پہ موجود دو خوبصورت پیالوں کے جام کو وہ بھرپور انداز میں پی رہا تھا، مگر وہاں اپنے دانتوں کے نشان بناتے بناتے وہ نیچے آ گیا۔ اس بار کچھ الگ کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے اپنی جیب سے ٹائی نکال کر سے سختی ساوری کے ہاتھ باندھ دیے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی رانوں کو مضبوطی سے پکڑ کر کمر کے نیچے گہرائیوں میں سر چھپا کر اپنی تڑپ مٹانے لگا۔ ساوری کے لیے یہ بالکل نیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، نہیں، خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، مگر التمش نے دھکا دے کر واپس لٹا دیا۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح وہ پاؤں مار رہی تھی، مگر التمش کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی۔ چند پلوں بعد شاید اسے ترس آیا یا پھر اس کے اپنے جذبات بے قابو ہو گئے۔ اس نے اپنی پوزیشن مخصوص جگہ سیٹ کی اور ساوری کے نازک وجود کی گہرائیوں میں سما کر اسے راحت بخش دی۔ وہ نیچے کھڑا کوہنیوں کی مدد سے اس کے وجود پر جھکا تھا۔ آج اس کے وجود کو راحت بخشنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ سکون کے ساتھ دونوں ہاتھ اپنے ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ چہرے پر بے چینی، تکلیف، اضطراب جیسے کئی تاثرات رقصاں تھے۔ سب سے بڑھ کر ایسی بے بسی تھی جس کا شاید کوئی حل نہ تھا۔ وہ ایک جھٹکا لگاتا تو ساوری کا وجود پوری طرح ہل جاتا۔ اس کے لیے آج یہ بہت مزیدار تھا۔ کچھ وقت بعد اس نے اپنا عمل تیز کیا۔ پورا بیڈ شدید جھٹکوں کے باعث ہل رہا تھا اور ساوری کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ پورا وجود پسینے پسینے ہو گیا، سانس پھولی ہوئی تھی، پورے جسم کا خون جیسے نچڑ کر چہرے میں آ سمایا ہو۔ جب وہ اپنی وحشتیں اس میں اتار کر فارغ ہوا تو ساوری کے چہرے پر بلا کا اطمینان آ گیا۔ آنکھوں سے دو آنسو نکلے، مگر جس راہ سے اس نے آنکھیں میچیں وہ نظارہ دل فریب تھا۔ التمش اسے لے کر بیڈ پر آ لیٹا، ہاتھ کھول دیے اور اس کی باہوں کو اپنے گرد گرد لپیٹ کر سر کو اس کے سینے پر رکھا اور خود ایک ہاتھ اس کے پیٹ اور دوسرا ہاتھ کمر کے گرد حائل کر لیا۔ مجھے سلاؤ ساوری، ایک نیا حکم۔ ساوری نے کپ کپاتے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے۔ سو جائیں۔ لہجہ گلگیز تھا، اس کی حالت خوب سمجھ رہا تھا، مگر خود راحت و سکون چاہتا تھا جو اس کی پناہوں میں موجود تھا۔ چند لمحوں میں ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی، ابھی بھی وہ اسی پوزیشن میں سو رہا تھا۔ اٹھ جائیں، مجھے نماز ادا کرنی ہے، وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ وہ اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر غسل کی غرض سے واش روم میں چلایا۔ باتھ ٹب میں پانی بھرا اور ساوری کے وجود کو اس میں اتار کر خود بھی اس کے اوپر چلا آیا۔ شاور لینے سے زیادہ اس کا ارادہ بھی رومانس کا تھا، اس لیے وہ اس کی گردن پر جھک آیا۔ ٹھنڈے پانی میں دونوں کے وجود ایک دوسرے کے قریب تر تھے۔ وہ باتھ ٹب میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مزاحمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ خود کو سیراب کرتا رہا، وہ بے چین ہوتی رہی، مگر صبح کے وقت
اسے کم بے چین کیا، جلدی اس کی گہرائیوں میں سما کر اپنا عمل جاری کر دیا۔ اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی تھی، بس خاموش بت بنی اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے وجود کو بڑی شان سے فتح کر رہا تھا۔ اپنی ذات کا جھنڈا اس کے وجود پر لہرا کر اپنے نام کی مہریں جگہ جگہ نصب کر دیں۔ دلکش بے داغ جسم دوبارہ رنگین ہو گیا۔ صبح صبح اس کے اندر سما کر جو سکون التمش کو حاصل ہوا وہ شاید آج سے پہلے کبھی میسر نہیں ہوا۔ جلد ہی وہ قطرہ قطرہ کر کے اس کے اندر سما گیا۔ پھر غسل لے کر جب دونوں باہر آئے تو التمش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میں جا رہا ہوں، مگر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تو میرے لیے دعا کرو تاکہ میں کامیاب لوٹوں۔ تمہارا مقصد میرا بچہ اس دنیا میں لانا ہے تو تم میرا بچہ اپنے پیٹ سے پیدا ہو جانے کی دعا مانگو۔ میں ایسی دعائیں کبھی نہیں مانگوں گی۔ بھری آنکھیں گلگیز لہجہ وہ اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ کیا تم نہیں چاہتی میں اس حویلی میں آ جاؤں؟ چھپ چھپ کر ملنے سے بہتر ہے میں سر عام دن دہاڑے تمہارے کمرے میں آ جاؤں۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ دیکھنا آپ کبھی نہیں جیت پائیں گے، کبھی نہیں۔ میرے گھر والوں کے ساتھ آپ کی جو بھی رنجشیں ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہ چیخ اٹھی۔ اس کے چیخنے پر التمش مسکرایا، جیسے اس کی تکلیف سے اسے مزہ آ رہا ہو۔ لیکن آج جیت میری ہی ہوگی، یہ میں صبح ہی دیکھ چکا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا دل جلا گیا۔ بلوچ خاندان کی لاڈلی کے وجود کو ساری رات اور صبح صبح فتح کر کے میں نے اپنی جیت کا پرچم لہرا دیا ہے۔ جب تمہارے جسم پر اپنی حکومت بنا سکتا ہوں تو تمہارے خاندان کی تو بات ہی کوئی خاص نہیں۔ میرے وجود پر آپ نے حکومت کی کیونکہ میں کمزور ہوں، مگر میرا خاندان کمزور نہیں۔ اچھا، تو دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے۔ ویسے تمہارے وہ مبشر بھائی تو شدید مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے۔ اس کی باتوں پر ساوری نے تنفر سے منہ پھیر لیا۔ اگر میں جیت گیا تو آج رات پھر تو مجھے خوش کرو گی۔ میں دوبارہ آ کر ایسے انداز میں تمہارے اندر سماؤں گا کہ تمہاری جان آہستہ آہستہ نکلے گی۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کر کے چلا گیا۔ اس کے منہ سے التمش کے لیے غلط الفاظ نکلے۔ یکدم مڑ کر اس نے کچھ اٹھا کر زمین پر مارنا چاہا، مگر ایک زوردار چکر آنے پر وہ لہرا کر بیڈ پر جا گری۔